الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا، اس لیے ابھی میرے تک قرآن مجید نہیں پہنچا تھا کہ قاضی صاحب کا پیغام پہنچ گیا کہ دیگیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ اللہ، میں نے سورہ نحل سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، جس نے اچھے کام کیے نا، ہم اسے بڑی پاکیزہ بڑی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ جو پاکیزہ اور مبارک زندگی ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے آخرت کا پھر تذکرہ کیا کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور اجر کس بات پہ ہے؟ ما کانوا یعملون، جو آپ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ ہمارا یہاں پہ جو ایجنڈا ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، کبھی درسوں کی بات ہو رہی ہے اور پروگراموں کی بات ہو رہی ہے۔ ساجد نفیس صاحب فرما رہے تھے کہ عبادت سمجھ کے کام کرنا چاہیے، تو بات تو اسی طرح ہی ہے کہ یہ عبادت سمجھ کے ہی کام ہونا چاہیے۔ جس نے جتنی خوبصورت زندگی گزارنی ہے، وہ افراد بھی اتنے خوبصورت ہیں، وہ جماعت بھی اتنی خوبصورت ہے۔ جماعتیں، افراد، گھر، مدارس، ادارے، یہ سارے کے سارے اپنے معمولات سے پہچانے جاتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جہاں پڑھتے پڑھاتے کرتے ہیں، وہاں جنات بھی تو بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی تو ایک مخلوق ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا بڑی باتیں کروں، اعمال کی باتیں کروں، یہ جلوت ہے، جلوت میں بندہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، اور میری خلوت اچھی نہ ہو، تو وہ جنات اور فرشتے میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیسا ہے، ابھی یہ کون سی باتیں کر رہا تھا اور ابھی یہ خلوت میں آیا تو اس کی خلوت کتنی گندی ہے۔ تو اعمال ایک ایسی چیز ہے، آپ جلوت میں کریں یا خلوت میں کریں، وہ دوسروں کے دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مجدد علی افسانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ یا عزیزو کا فلاں وظیفہ یہ لوگ عامل لوگ کرتے ہیں تسخیر کے لیے، وہ وظیفہ اگر میں کروں تو لوگوں کے دلوں میں میری دھاک بیٹھ جائے گی، لوگ میری عزت کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے۔ انہوں نے فرمایا میں تجھے ایک بڑا اچھا عمل نہ بتاؤں کہ لوگوں کے دلوں پہ اس کا بڑا اثر ہوگا اور لوگ تیری بڑی عزت کریں گے؟ انہوں نے فرمایا جی بتائیں۔ فرمایا اپنی خلوت اور اپنی جلوت ایک جیسی کر، پھر دیکھنا اللہ تیری عزت لوگوں کے دلوں میں کیسے بٹھا دیتی ہے۔ ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری خلوت اچھی ہو، تو اللہ ہماری زبانوں میں بڑی تاثیر پیدا کرے، بہت بڑی تاثیر پیدا کرے۔ اب دیکھیں بہت بڑے حدیث کے امام ہیں،
محمد بن مسلمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ یہ جا رہے تھے حدیث کا سبق پڑھا کے، تو انہیں جو اس علاقے کا ایک بڑا گنڈا بڑا بدماش آدمی تھا، وہ شعبہ بن حجاج وہ آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضرت صاحب بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ، ایک حدیث تو سنا دیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ قعنبی نے فرمایا کہ بھئی حدیث سننی ہو تو وہاں میری درس میں تشریف لاؤ، وہاں میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ کہنے لگا حضرت ایسے تو میں نہیں جانا دوں گا، میں نے سن رکھا ہے لوگوں سے آپ کا حدیث میں بڑا نام ہے، کوئی حدیث سناؤ گے تو جاؤ گے۔ حضرت نے اسے فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، یہ حدیث ہے، جب حیا نہ ہو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ اس کے دل پہ اس حدیث کا اتنا اثر ہوا کہ یہ بندہ امیر المؤمنین فی الحدیث جو ہے امام شعبہ، یہ وہ بنا۔ اس حدیث کے بعد سننے کے بعد جو بہت بڑا بدماش تھا، تو جب بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک بات کبھی دل پہ اثر کر جاتی ہے اور ایسی اثر کرتی ہے کہ لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو میرے احباب ہیں، جو میرے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، میں ایک بات بہت کثرت سے کہا کرتا ہوں۔ میرے استاد جی تھے استاد عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے یہ بات بار بار سنی ہوگی۔ ایک عالم تھے، وہ بھی اللہ اس کو پیارے ہو گیا، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ وہ استاد جی کی مخالفت فرماتے تھے اور بلا وجہ۔ تو استاد جی کو میرے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، ایسی تھا۔ میں یہ بات فخر سے کہا کرتا ہوں، استاد عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ کو میرے ساتھ اتنا پیار تھا کہ عبدالقاہر صاحب کے ایک چاچو ہیں، انہوں نے استادوں سے کہا نہیں آپ کو ظہیر صاحب سے نا فلاں سے زیادہ پیار ہے۔ تو استاد غصے میں آ گئے، فرمایا میرا پیار ہے کہ تیرا پیار ہے؟ منو پتہ ہے، منو ظہیر نال زیادہ پیار ہے۔ تو استاد یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے استادوں سے کہا آپ نے ان مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا، اگر استاد جی آپ ان کے پاس گئے تو میں نے آپ کے ساتھ بالکل نہیں بولنا۔ استاد مجھے فرماتے ہیں اچھا میں نہیں جاؤں۔ میں آ رہا تھا، میرے پاس سائیکل تھی، تو میں نے دیکھا استادوں کو، استاد ان سے نکل رہی تھی، تو میں پیچھے تھا، تو میں نے کہا بابا جی کتوں آئے ہو؟ اندر یار انہوں نے ملن ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کا تو میں نے آپ نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ کیوں گئے آپ ان سے ملنے؟ استاد جی فرماتے ہیں یار ظہیر میں نے ایک بات کہتا ہوں، میرے دل میں ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بندہ میری کیا بات ہے، میں کیا ہوں؟ یہ اللہ کی توحید تو بیان کرتا ہے نا، یہ میرے آگے اللہ کا قرآن ہے۔ اس جملے نے میری زندگی بدل دی۔ میرے ساتھ علماء کی طرف سے یا کہیں بھی کچھ بھی ہوا نا، میرے دل میں یہ دل بالکل صاف ستھرا ہے علماء کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کی توحید تو بیان کرتے ہیں، یہ قرآن بیان کرتے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں۔ تو دیکھیں ایک جملے سے میں کہتا ہوں میرے استادوں نے میری زندگی بدل دی۔ میرے دل میں بالکل کسی کے بارے میں کینہ بغض وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں آپ بڑی خوبصورت جماعت، بہت خوبصورت۔ لکڑی والا مستری ہے نا، وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ کپڑے والا درزی ہے، وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے،
ہم بھی اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارا آپس میں اتحاد کتنا ہے، آپس میں اتفاق کتنا ہے، آپس میں محبت کتنی ہے، آپس میں پیار کتنا ہے، ہم کتنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی مر نہ جاؤں، مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ جب فرمایا نا زمیلونی زمیلونی، اس کے بعد یہ الفاظ فرمائے، تو حضرت خدیجہ نے آگے جو جملے فرمائے ان میں سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ بڑی صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بڑا آپس میں پیار رکھتے ہیں، لوگوں سے بڑا، آپ لوگوں کو بڑا جوڑتے ہیں۔